بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو آج 24 مارچ 2024 ہے اور اتوار کا دن ہے۔ دوستو آج ہم پاکستان کی کاٹن مارکیٹ اور خاص طور پر ٹیکسٹائل سیکٹر پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم روئی کے ریٹس کی بات کرتے ہیں۔ دوستو سندھ اور پنجاب میں آج کے جو روئی کے ریٹس کی جو صورتحال ہے، 20,000 سے لے کر دوستو 22,000 روپے تک سندھ اور پنجاب میں روئی کے ریٹس کی صورتحال رہی ہے ہمارے سامنے۔ اور گزشتہ دنوں بھی جو ہے سودے جو کنٹریکٹس ہوئے ہیں وہ 20,500 سے لے کر 21,000 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے واضح ہوئے ہیں، جس میں کوالٹی کنڈیشن اور پیمنٹ کنڈیشن ہمارے سامنے واضح ہوئی ہیں۔ اگر ہم بات کریں 20,000 کے ریٹوں کی، تو جو 20,000 کے ریٹس کی جو روئی تھی دوستو، اس کے جو RD68 اور نسبتاً ایوریج کوالٹی کی روئی کے ریٹس ہمارے سامنے واضح ہوئے 20,000، جبکہ اچھی اور ٹاپ کی بات کریں تو 22,000 روپے کے ریٹس ہمارے سامنے واضح ہوئے ہیں۔ اب اور جو پاکستان میں جو سٹاک تھا دوستو 2,08,000 بیلز کا، وہ بھی اب کم ہوتے ہوئے تقریباً 1.5 بیلز کے قریب ہمارے سامنے سٹاک موجود ہے پاکستان میں۔ اور آہستہ آہستہ اب ٹیکسٹائل سیکٹر کی طرف سے جو خریداری کا جو سلسلہ ہے دوستو، وہ بھی کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ٹیکسٹائل کی جانب سے جو خریداری ہے اس میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی دوستو کچھ وجوہات ہیں جو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو پاکستان کی جو IMF کے ساتھ ایک ڈیل چل رہی ہے، اس میں IMF نے انڈسٹری کے حوالے سے بہت کڑی شرائط رکھی ہیں، جس میں ایک بار پھر بجلی کے ریٹوں میں اضافہ، جو 5 روپے فی یونٹ کے اضافے کی ایک تجویز ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گیس کے ریٹس کی، تو 147% گیس بڑھانے کا بھی مطالبہ IMF کی طرف سے شامل کیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات، جو پیٹرول اور ڈیزل پر سیل ٹیکس لگانے کی بھی ایک شرط عائد کی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکسٹائل سیکٹر نے اپنی خریداری کو محدود کیا ہے وہ، اور آئندہ آنے والے مہینوں میں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو بجلی کے بل ہیں اس کی قیمت کیا ان کے سامنے آتی ہے، کیونکہ بجلی اور گیس کے دوستو اضافے کی وجہ سے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پاکستان میں اس وقت پیسے کا بھی، کاروباری حضرات جانتے ہیں کہ پیسے کا بھی بہت بڑا بحران ہمارے سامنے واضح ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اگر ڈیزل اور پیٹرول پر 18% سیل ٹیکس لگایا جاتا ہے، تو اس سے نہ صرف ٹرانسپورٹیشن کے کرایوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، بلکہ یہ کسی بھی انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ثابت ہوگا، کیونکہ ایک مخصوص کوانٹٹی کے حساب سے جو روئی ہے یا دیگر اجناس ہیں، وہ ایک مخصوص وزن کے حساب سے پرچیز کی جاتی ہے اور اس کے ریٹ طے کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اگر ڈیزل اور پیٹرول کے ریٹوں میں اضافہ ہوگا، تو یقینی طور پر اس کی جو چارجز ہیں، فریٹ چارجز ہیں، کرایہ جات کے چارجز ہیں، وہ بھی بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پاکستان کی ٹیکسٹائل سیکٹر اس چیز کی اب متحمل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اگر یہی صورتحال رہی اور حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی اچھا انیشیٹو ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے نہ لیا گیا، تو یقینی طور پر آئندہ آنے والے سیزن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ انڈسٹری بند ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی۔ اگر دوسری طرف ہم دوستوں کسانوں کی بات کریں، تو کسان بھی اس وقت شدید ترین مشکلات کا شکار ہیں۔ گزشتہ اگر ہم کپاس کے سیزن کی بات کریں، تو پورے سیزن میں جب کسانوں کی طرف سے کپاس کی چنائی کا سلسلہ شروع ہوا، تو انٹرنیشنل مارکیٹ بھی اور ڈالر کے کم ہونے کی وجہ سے جو پاکستان میں کپاس کے ریٹس تھے وہ انتہائی کم ہوئے، اور کسانوں کو کوئی اس کا خاطر خواہ بینیفٹ نہیں اٹھا سکے۔ اب اگر ہم گندم کی بات کرتے ہیں دوستو، تو گندم کا ریٹ بھی اب اس وقت جو گورنمنٹ کی طرف سے، سندھ کی طرف سے 4,000 کا ریٹ مقرر کیا گیا تھا، امدادی ریٹ جو تھا، لیکن اب اگر ہم ریٹوں کی بات کریں دوستو، تو 3500 سے لے کر 3600 روپے تک گندم کے ریٹس ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں DAP، یوریا وغیرہ کی،
تو ان کے ریٹوں میں بھی خاصا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اگر کسانوں کی اگر ہم دوستوں سرسوں کی بات کریں تو سرسوں کی جو فصل ہے وہ بھی پچھلے سال کی نسبت جو ریٹس ہمارے سامنے آئے تھے میکسیمم 8,500 روپے تک کے ریٹس تھے، لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو یہی سرسوں کے ریٹ 6,000 روپے ہمارے سامنے واضح ہوئے ہیں۔ اب یہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کسان اس وقت بہت پریشانی کے عالم میں ہے، اور اگر دوسری جانب ہم دیکھیں تو گنے کا ریٹ اس سال 500 روپے فی من کے حساب سے رہا ہے، اور اس سے پلس بھی ریٹ رہا ہے۔ تو اب زیادہ تر کسانوں کی جو توجہ ہے اب وہ کپاس سے ہٹ کر ان کی کوشش ہے کہ اپنی فصل کو گنے کی طرف کنورٹ کیا جائے۔ تو اگر کسان ہمارا موو کرتا ہے گنے کی طرف تو گنے کی طرف جاتا ہے تو اس سے نہ صرف پاکستان کی معیشت بلکہ اس میں ایک مہنگائی کا بھی بہت بڑا عنصر شامل ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس سال کسانوں کو گندم کی رقم نہیں ملتی تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پھر گندم کے ریٹ، گندم کی شارٹیج کی وجہ سے گندم کے ریٹ بھی بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ تو اس حوالے سے یقینی طور پر کسانوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسٹائل یونٹس کے اونرز ہیں جو اس کی کرتا دھرتا ہیں ان کو حکومت پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی لاہ عمل بنانا پڑے گا، تاکہ وہ آئندہ آنے والے جو مشکل حالات آ رہے ہیں کاٹن کے حوالے سے اس سے نپٹا جائے۔ تو یہ آج کی صورتحال تھی، تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے کاٹن کے حوالے سے ہر طرح کی معلومات سے آگاہ رہیں، اور دوسرے نمبر پر تمام دوستوں کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں جو کاٹن سیڈ کی ریسرچ ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا، اور اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر نے جو کپاس کے بیج ہیں ان کی جو کوالٹی ہے وہ انتہائی ناقص ہے، جس کی بنیاد پر جو روئی کے اندر جو اتارا ہے اور اس کے آر ڈی ہے، اس کے پیرامیٹرز ہیں، وہ بھی پاکستان میں ہر سال شارٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی اور حکومت پاکستان نے اس پہ کوئی انیشیٹو نہ لیا تو آئندہ آنے والے سالوں میں ہم دنیا میں روئی کے مقابلے میں بہت پیچھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو میری یہ ویڈیو تمام دوستوں کو اگر اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔